کاشف شیخ صاحب ہیں بند روڈ لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان اس دنیا میں واحد ملک ہے جو ایک خاص نظریے کی بنا پہ مرز وجود میں آیا. کاشف شیخ صاحب اسرائیل بھی ایک خاص نظریے کے تحت ہی وجود میں آیا ہے. بہرحال یہ ایک اور طرح کی بحث ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی شروع دن سے اس مملکت خدا داد کو اندرونی بیرونی خطرات یہ بر صغیر کے مسلمانوں کو رسول اللہ نے پتہ کی بشارت دی تھی. روم، ایران اور تزاریوں کے باب میں سرکار کی پیشگوئیاں پوری ہوئیں تو یہ بھی پوری ہو کر رہے گی وغیرہ وغیرہ. میرا سوال ہے کہ ہماری جد و جہد کا مرکز کیا ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک عظیم قوم بن پائیں. کاشف بھائی، گزارش یہ ہے کہ آج یہ جو ہے نا پیدرم سلطان بود والا رویہ بڑا مروا دینے والا رویہ ہے. اپنے ماضی پہ فخر نہ کریں، اس میں ہمارا آپ کا کوئی کنٹریبیوشن ہے نہیں. صلاح الدین ایوبی کرد تھے، طارق بن زیاد بربر تھے، امیر تیمور ترک تھے، وہ جو آٹومنز ہیں وہ سارے کے سارے ترک تھے. امیر تیمور کے ٹرائب کا نام برلاس تھا. اچھا، اسی طرح مغلز تھے وہ ترک تھے. اچھا، ایون محمود غزنوی واز اے ٹرک. ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. اچھا، روم، ایران اور تاتاریوں کے باب میں تاتاریوں نے جو پہلے کیا تھا وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور پھر جب تک ان کے چند بندے خود مسلمان نہیں ہو گئے. اچھا، کیوں؟ اب یہ ہے کہ پیشگوئیاں ہوتی ہیں مشروط. ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، لیکن رحمان اور رحیم کی ان صفات سے استفادہ کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے، ورنہ جہنم بھی اسی رحمان اور رحیم کا ہے جس کی جنت ہے. چیزیں غیر مشروط نہیں ہوتی. ماں باپ اور اولاد کے درمیان، رب اور بندے کے درمیان کوئی ان رشتوں کی شرائط ہیں. سپریم ترین ریلیشن کیا ہے؟ خالق کا اور مخلوق کا. تو اس کے کچھ ادب آداب ہیں. اچھا، اب آپ نے کہا کہ ہماری جد و جہد کا مرکز کیا ہونا چاہیے. آپ اپنی جد و جہد کے مرکز سے ہی واقف نہیں ہیں. حضور نے کہا علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے. ٹھیک ہے، یہ ایک سمبولک بات ہے. انہوں نے کوئی اسلامیات پڑھنے تو نہیں جانا تھا نا چین. مطلب ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. ہمارے ہاں اچھے خاصے بد نصیب، کم نصیب انٹلیکچوئلز ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو مذہب کے مقابل کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی چیز. چند روز پہلے میں کسی بندے کا ایک کالم پڑھ رہا تھا جس میں وہ لکھتا ہے کہ جی سائنس اور ٹیکنالوجی کو بت بنا لیا. وہ بت نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی روحانیت ہے. کیا رب العالمین، وہ رب المسلمین نہیں، رب العالمین. یہ تو ایک گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا بہت معمولی حصہ ہے جسے ہم پلانٹ یہ ارتھ کہتے ہیں، کرۂ ارض. اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. پھر ہم یہ بنیادی طور پہ سائنس کیا ہے؟ سائنس کیا کسی ایسی چیز سے ڈیل کرتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں جو کارخانہ قدرت سے باہر ہو. اگر ستاروں کا، سیاروں کا علم ہے، پودوں کا علم ہے، پہاڑوں کا علم ہے، زمینوں کا علم ہے، تیل کا نکالنا ہے، کان کنی ہے، فلانا، تو کیا ہے یہ سب؟ یہ تو پہیلیاں بوجھنے والی بات ہے. یہ تو وزڈم کی آخری انتہا ہے. آج کے انسان کا آج سے صرف 1000 سال پہلے کے انسان سے موازنہ کریں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی کے. بڑے بڑے بادشاہ صرف ایک پیچش نہیں سنبھال سکے، علاج ہی نہیں تھا. اب اعضاء تبدیل ہو رہے ہیں تو اعضاء اس کی رضا کے بغیر نہیں تبدیل ہو رہے. کسی نے جان ماری ہے، کسی نے محنت کی ہے. بلڈ گروپ کا آج سے 1000 سال پہلے تو نہیں کسی کو پتا تھا کہ یہ اے پازیٹیو ہے یا اے نیگیٹو ہے یا بی ہے یا جو بھی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی. آپ نے نا میرے بھائی یہ جو کہا نا ہماری جد و جہد کا مرکز ہونا چاہیے حصول علم.
ورنہ 50-55 سے زیادہ ملک بھی اگر مسلمان ہیں، یہ 70 بھی ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی حیثیت ہے؟ مٹھی بھر یہودی دنیا کو ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں، few million Jews. تو میں تو نہیں اس بات کو ریزینٹ کرتا. اللہ پاک تو کیا کر رہے تھے مسلمان جب ہلاکوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، خاک و خون میں نہلا دیا، برباد کر کے رکھ دیا، پناہ نہیں ملتی تھی. کیوں؟ کرتوت. جب تک تگڑے تھے تب تک تگڑے تھے، جب کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. تو میرے نزدیک علم ایک زمانہ تھا، وہ تھا مسل کا، اب زمانہ ہے عقل کا. اب وہ جا رہے ہیں مریخ پہ، چاند پہ، اب وہ باقاعدہ رہائش گاہیں. میں نے چند دن پہلے اس میں پڑھا ہے، was shocked. ایک تقریر سنی میں نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کی. میرے لیے تو، میں تو جاہل آدمی ہوں بھائی، میں تو ہل گیا کہ اس نے کہا 1000 ہاں لاکھوں ایکڑ پہ ہم پودا لگاتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ ضائع نہیں ہوتا، ہر پودے کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پانی ملتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو جہاں میں رہتا ہوں میں دیکھ کے کٹتا ہوں، لوگوں کے پاس 2-2 3-3 گاڑیاں ہیں. ہم نے سختی سے اپنے ڈرائیورز کو منع کیا ہے، خبردار بالٹی میں پانی بھرو اس سے دھو. وہ پائپ لے کے دھوتے رہتے ہیں، اس کے بعد گاڑی سکھا رہے ہیں، پائپ پھینک دیا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے. کوئی شعور ہی نہیں. ایک بندہ یہ اس بات پہ فخر کر رہا ہے. یہاں بددیانتی، کرپشن اور مذہب کی ایکسپلائٹیشن، اس کا مس یوز، یہ ساری باتیں. تو جو آپ کو جو بشارت دی گئی ہے، اس بشارت کے ساتھ کچھ شرطیں بھی ہیں. پہلے وہ شرطیں پوری کر لیں، بشارتیں پوری ہو جائیں. السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے انڈیا سے، متھرا انڈیا. میں نے یہ شعر دیکھا ہوا ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہ سلک ورک لکھا ہوا ہے. میں اگر نام غلط پڑھ رہا ہوں تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. آئندہ میں ان کو کہوں گا کہ انگلش میں بھی لکھ دیا کریں، سلک ورک، آئی ڈونٹ نو. تو سوال ان کا یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پاکستانی سیاستدانوں کے لیے دھاندلی کو آسان کر دے گی؟ نہیں، یہ ورک صاحب یہ آسان یا مشکل کرنے والا معاملہ نہیں ہے. ایک مشین ہے، اس کا رول بھی ایک مشین سے زیادہ نہیں ہوگا، اور یہ ایک اور طرح کا معاملہ ہے. جب تک دیکھیں، میرا ایک شعر ہے، سرمایہ کیا رائے چرائی جا سکتی ہے، پانی میں بھی آگ لگائی جا سکتی ہے. جس معاشرے میں دھن دھونس دھاندلی ہو، وہاں پانی میں بھی آگ لگائی جا سکتی ہے. اور ایک میرا بڑا پرانا تھیسس ہے، وہ یہ کہ کسی بھی شخص کی رائے، اس کا اوپینین، یعنی اس کا ووٹ اس کی رائے ہے، اس کا اوپینین ہے، وہ اس کی زندگی کی قیمتی ترین متاع ہوتی ہے. لیکن جس شخص کے قدموں کے نیچے زمین اس کی اپنی نہیں، سر کے اوپر چھت اپنی نہیں، اس کی رائے بھی اپنی نہیں ہو سکتی. وہ مجبوریوں کا مارا ہوا شخص، تھانے کچہری سے بچنے کے لیے جس کو آسرا چاہیے، جس کو بچے کے ایڈمیشن کے لیے آسرا چاہیے، جس کو بچے کے جاب کے لیے سہارا چاہیے، جس کو قدم قدم پہ چودھریوں کی، فن خانوں کی، امپورٹنٹ لوگوں کی یا طاقتور لوگوں کی پناہ درکار ہو، وہ اپنی رائے دے نہیں سکتا. میرے چند ایک ایکسپریشنز ہیں. میں کہتا ہوں یہ قیمے والے نان ناچتے ہیں، یہ لوگ نہیں جلسوں پہ ناچ رہے ہوتے. تو یہ ایک جو دھاندلی فری الیکشن ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، صاف شفاف الیکشن ہے.
اس کے لیے انسانوں کا لبریٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ صرف فائنینشیل نہیں، انٹلیکچولی بھی آپ کو بہت آزاد ہونا چاہیے۔ مثلا میں نے چند روز پہلے یہ لکھا ہے کہ اگر میں جاہل ہوں تو میں اپنی ذات برادری کے گھٹیا شخص کو بھی اس لیے ووٹ دے دوں گا کہ یہ اس کا تعلق میری برادری سے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے دیکھنا اور سوچنا یہ چاہیے کہ یہ کیا میرے شہر کے لیے، میرے حلقے کے لیے، میرے ملک کے لیے، باقی انسانوں کے لیے یہ آدمی پروڈکٹیو ہوگا، یہ کریٹیو ہوگا، یہ آنیسٹ ہوگا۔ لیکن ذات برادری ایک بہت بڑی لعنت ہے ہمارے ہاں، تو اس لیے بھائی میرے یہ مشینے نہیں، جب تک آپ آدمیوں کو انسان نہیں بناتے ان کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انگلینڈ جو ہے وہ بیسیکلی تو مدر آف ڈیموکریسی یا فادر آف ڈیموکریسی جو بھی آپ کہہ لیں، وہاں یہ مرحلہ وار آئی تھی، ایسے نہیں جیسے گورا ہم پہ تھوپ گیا اور ہم نے وہ دیکھے بغیر وہ نوالا نگل لیا اور ہضم نہیں ہو رہا۔ آپ کے یہاں بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ تو میں جانتا ہی ہوں۔ تو جب تک انسان لبریٹ نہیں ہوتا ذہنی طور پہ، مالی طور پہ، سماجی طور پہ، وہ اپنی رائے دے ہی نہیں سکتا۔ اس کی رائے کھوٹی ہوگی، اس میں خیانت، بددیانتی، کمزوری، خوف، یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی۔ سو بہرحال میرا اوپینین ہے، ممکن ہے آپ کو پسند نہ آئے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین از اے ٹول۔ باقی اگر وہ اس طرح کی ننگی اگر دھاندلی کو نہیں کرتا کہ بیلٹ باکسز ہی اٹھا کے لے گئے اور وہ سارے بھر دیے، وہ سارا، یا ایجنٹس جو ہوتے ہیں پولنگ ایجنٹس وغیرہ، میں نے تو کبھی ووٹ نہیں دیا، میں تو آئی ہیٹ اٹ۔ بیلٹ باکس میں سوائے جھوٹ کے اور منافقت کے اور گندگی کے ہوتا ہی نہیں۔ وہ جو بندہ لٹریٹ ہی نہیں ہے، جس کو سیاہ اور سفید کی تمیز نہیں، جس کو اچھے اور برے کا نہیں پتا، how can you ask him to decide the fate of a community or قوم؟ بہرحال